बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ हमारे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कॉमेंट्स, क्रिटिसिज्म और आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। खास तौर पर मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज बहुत सख्त बातें, खबरें भी आ रही हैं और उनसे हमने कुछ पूछना है बरकी साहब से कि क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सजाद बरकी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। जी थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम, और सब हमारे सुनने देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। बहुत शुक्रिया बरकी बरकी साहब। आपने कल वाशिंगटन डीसी में जाके एक तकरीर की है नेशनल प्रेस क्लब में, उसकी हम बात जरूर करेंगे। जो कि कांग्रेसमैन का लेटर एक सर्कुलेट हो रहा है जिसमें आसिम मुनीर को नाम से उसका नाम लिया गया और कहा है कि इस आदमी को इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमेरिकन हुकूमत को कहा गया है, वो हम उसके ऊपर जरूर बात करेंगे। और जो 26वीं आईनी अमेंडमेंट है उसके मुतालिक भी जरूर बात करेंगे। एक नया दस्तावेज आ गया है। मेरे पास एक खबर अभी अभी आई है कि इस वक्त फजलुर रहमान साहब के पास एक मीटिंग हो रही है जिसमें आपकी पार्टी के लीडर हैं हामिद खान, सलमान अकरम राजा और अली जफर, और इंटरेस्टिंगली इसहाक डार और नवीद कमर। इसहाक डार मुस्लिम लीग से और नवीद कमर जो है वो पीपल्स पार्टी से मौजूद है फजलुर रहमान के साथ। ये एक खबर है। ये भी मेरे पास एक खबर है कि सलमान अकरम राजा ने एलानिया कहा है कि हम किसी भी अंडर नो सर्कमस्टांसेस, हम किसी भी वजह से इस हुकूमत की लाई हुई कोई भी आईनी तरमीम को कबूल करेंगे, इसलिए कि ये गैर आईनी और गैर का। तो एक जगह तो सलमान अकरम राजा साहब की ये पोजीशन है, दूसरी तरफ वो अब आज बैठे हैं, अब देखते हैं क्या। लेकिन जो बहुत तशवीशनाक एक क्या सराहियां हो रही हैं सर, वो ये हो रही हैं कि खान साहब को किसी से नहीं मिलवाया, उनकी बहन से नहीं मिलवाया, उनके मालिज डॉक्टर आसिम से नहीं मिलवाया। तो नाम नेहाद डॉक्टर्स पिम्स के गए, उन्होंने कहा जी हमने ये देखा वो देखा, खान ने ये किया, खान ने वो किया। आज 18 तारीख थी, वादा किया गया था कि 18 तारीख तक जो है वो सिक्योरिटी, उसके बाद इनसे मुलाकात हो जाएगी, वो भी नहीं हुई। जो केस था इसका अलकादिर का, वो उन्होंने 26 अक्टूबर तक या 24 या 26 अक्टूबर तक आगे कर दिया। जो आज हेयरिंग थी मियां गुल औरंगजेब की और आमिर फारूक के बेंच की, इनकी बेल पिटिशन पे, उसकी कॉज लिस्ट ही उन्होंने रिमूव कर दी है और उसको नो स्कोप कोई एक वर्ड है उस खाते में डाल दिया कि जी अब इसके अंदर कोई इस केस को सुना ही नहीं जाएगा, या ये मुझे बताया गया है। जो क्या सराहियां हो रही हैं सर, वो ये हैं कि खान साहब को की प्रूफ ऑफ लाइफ हमें मिलनी चाहिए कि खान साहब सेहतमंद हैं और बिल्कुल ठीक ठाक है और हयात हैं। इसके ऊपर सिर्फ दो तरीके से हो सकता है। एक कि खान साहब को डायरेक्ट उनकी बहन के साथ, उनके मालिज के साथ मिलाया जाए, तो फिर क्लियर प्रूफ ऑफ लाइफ मिल गए कि खान साहब खैरियत से हैं, हयात हैं, जिंदा हैं। दूसरा, एक जमाने में किया जाता था कि जो जिस दिन जब कोई लोगों अगवा होते थे ना, तो कहते हैं जी प्रूफ ऑफ लाइफ दें जिसको आपने अगवा किया, तो उस बंदे को उस दिन के अखबार के सामने उसकी तस्वीर लेके भेज देते। लेकिन चूंकि आजकल इतने ये टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि ये चीज भी डॉक्टर हो सकती है। तीसरी चीज, जो ये दो डॉक्टर गए हैं, ये मैं आपके लिए सर कॉन्टेक्स्ट से कर रहा हूं बिकॉज ये बहुत अहम है और आपने इसका जरा तअम्मुल से जवाब देना है। जो ये दो डॉक्टर नाम नेहाद गए थे, इन लोगों को पीटीआई की सीनियर लीडरशिप ने कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर की तो मुझे नहीं पता कि भाई चलें आप हमें बताएं, आप कितने बजे गए, आप कितने घंटे रहे, क्या किस किस्म की आपने किया, क्या उनके कान में था? नौरीन न्याजी खान को आप ले जाते, उनको डॉक्टरों से मिलाते, कोई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि जी ये जो डॉक्टर्स हैं हमें इन तक रसाई मिले, हम कम से कम इनसे जाके पूछें। डॉक्टरों को बुलाएं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, उनको सामने बिठाएं, लोगों से उनसे सवाल जवाब करवाएं कि आप लोग गए, कितने बजे गए। हमें कुछ खबर नहीं है कि ये दो डॉक्टर कौन थे, कब गए, किसने इनको भेजा। आसिम यूसुफ जो है वो कहते हैं जी मैं 11:30 से 5:30 बजे तक बाहर खड़ा रहा हूं अडयाला जेल को, मैंने कोई पिम्स की एम्बुलेंस जाते नहीं देखा।
سر یہ بہت سیریس اس وقت سچویشن ہے، اور کیاس ارائیاں جو ہیں اور جو خبریں پھیل رہی ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں اور افسوسناک ہیں. جی سر. بالکل حیدر بھائی، جیسے آپ نے یہ ساری چیزوں کی نشاندہی کی ہے، آئی تھنک آل آف دیز آر ویری ویری سیریس کوشچنس، اور ہم سب اس وقت کافی اس معاملے میں وی آر ویری ویری کنسرنڈ کہ خان صاحب کو بڑا آسان تھا ان کے لیے، یہ جس کو ہم پروف آف لائف کہتے ہیں، کہ وہ کسی ایک طریقے سے کم از کم لوگوں کو، پارٹی کو، پاکستانیوں کو مطمئن کر دیتے کہ خان صاحب از فائن. اس کا ایک طریقہ جو انہوں نے چنا کہ جی 2 ڈاکٹر اپیرنٹلی اکارڈنگ ٹو دیم وہ وہاں پہ گئے، جن کے کہ اب پرابلم یہ ہے کہ ان کے نام بھی میرا خیال ہے کہ ابھی تک انہوں نے شو نہیں کیا، ریویل نہیں کیے کہ وہ آئے ہیں کون. سر، نام وہ ان کی رپورٹ ہے، اس میں ہے نام سر. لیکن ان کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہوا ہے نا ان ناموں جی کو. جی جی. یو کانٹ سی دیئر نیمس. لیکن میں بالکل درست سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی لیڈرشپ جو ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پرسو کریں، ان پمس کے ڈاکٹرز کو میں بھی ڈیمانڈ کریں پم سے کہ ہمیں بتایا جائے، ہمیں ایکسیس دیا جائے ان ڈاکٹرز کے ساتھ، تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں، ان سے پوچھ سکیں کہ جی آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا، کیا نہیں دیکھا، اور لوگوں کو مطمئن کر دیں کہ خان صاحب از فائن. صرف آپ کا کہنا کافی نہیں ہے. یہ سب چیزیں دیکھیں، یہ دن بدن حیدر بھائی یہ سب چیزوں سے اور لوگوں میں تشویش جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے جو عام ورکر ہے وہ اس وقت بہت زیادہ کنسرن ہو گیا ہوا ہے کہ خان صاحب کی کوئی خبر نہیں آ رہی، ان سے کسی کی میٹنگ تو دور کی بات ہے، کوئی تصویر تک نہیں ہے ان کی. کوئی دیکھو ایکچولی کریٹ اے ویڈیو آف خان صاحب اور ان کو دکھا سکتے ہیں لوگوں کو کہ دیٹ ہی از فائن. تو دیز آر ویری ویری ویلڈ کوشچنس، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست بات ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے اس پہ تھوڑا سا پرسو کرنا چاہیے. آج کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. اس وعدے کے مطابق کوئی نہ تو میٹنگ کرائی گئی ہے، نہ ہی بہن سے ملایا گیا ہے، نہ ہی کوئی وکلا جو ہیں وہ انہوں نے کسی نے ملاقات کی ہے. تو the questions are very valid کہ ہونا یہ کہ اس کے متعلق ہمیں کچھ خبر آنی چاہیے کہ خان صاحب از alive, is fine and is well. اور کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو آپ ہمارے سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سر بڑا کیا کریں، افسوس، شرمندگی، مطلب کہ ایک دکھ کی بات ہے کہ اس ملک کو، اس ساری سچویشن کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ قوم جو ہے وہ اب فیصلہ کرے کہ کیا ہم نے واقعی ہی انتشار کرنا ہے یا ہم کسی رول آف لاء کے تحت ہم وہاں پہ ایگزسٹ کریں. اللہ کرے کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ یہ لوگ اس کو صحیح طریقے سے اگر دکھا سکے، لوگوں کو بتا سکے. سر یہ امینڈمنٹ آئیں نہیں آئیں میننگ لیس ہے کیا ان کا، بلکہ آپ تو ان کو ہم آئینی، کسی نے اچھا لکھا تھا کہ یہ آئینی امینڈمنٹ نہیں ہے، یہ آرمی امینڈمنٹ ہے. تو یہ تو 26ویں آرمی امینڈمنٹ ہے، اس کا کیا ہے، انویلڈ سی امینڈمنٹ ہے. اگر کر بھی لیں گے تو کتنے دن کھڑی رہے گی یہ امینڈمنٹ؟ اٹس اے میننگ لیس امینڈمنٹ. تو سر امینڈمنٹ کے اوپر، بٹ سر میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ سینسیشنلزم، اور میں غلط خبر بھی نہیں دینا چاہتا کہ خان صاحب کی جو صحت ہے یا ان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہے، یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سانحہ ہو چکا ہے. لیکن جو یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے پیش کی اور جس کا آپ نے بتایا ہے، اور پارٹی کی طرف سے کوئی خاطر خواہ اس کے اندر بات نہیں کی جا رہی، تو سر یہ ایک بہت بڑا فکرہ، یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے سر، یہ تو پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے کریٹیکل جنکچر ہے ہماری تاریخ کا. اور اگر خدا نہ خواستہ حکومت عاصم منیر، اس کے فوجی جرنیل، اگر یہ پروف آف لائف اگلے چند 24-48 گھنٹے میں نہیں دے سکے تو سر پھر ہم سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور قوم بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ
کچھ ہو گیا. سر میرا خیال ہے کہ اس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہمارے چیئرمین کرنٹ چیئرمین بیرسٹر گوہر پہ بھی آئے گی، کیونکہ انہوں نے ہی یہ والا ان سے وعدہ لیا تھا. انہوں نے ہی ٹویٹ کر کے ساری قوم کو بتایا کہ جی وہاں پہ میٹنگ ہو گئی ہے اور خان صاحب از الائیو اینڈ ویل. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ہوپنگ کہ بیرسٹر گوہر نے کوئی نہ کوئی صرف کسی کے کہنے پہ یہ بات نہیں کی ہوگی، انہوں نے کوئی تصدیق اپنی طرف سے ضرور کی ہوگی، because he will be the one who will have to stand responsible for anything that happens. کیونکہ انہی کے ٹویٹ پہ، انہی کے کہنے پہ، انہی کے میسج پہ یہ ساری بات جو ہے وہ آگے بڑھی ہے. پروٹیسٹ بھی کینسل کیا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ خان صاحب از اوکے اور ان کا میڈیکل چیک اپ ہو گیا ہے. تو میں امید کر رہا ہوں کہ سر یہ ہماری جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، بیرسٹر گوہر، ان کے ساتھ اور بھی جو ہمارے لیڈر ہیں، ان لوگوں نے یہ ایک سٹیپ آگے جا کے ان چیزوں کی تصدیق کی ہوگی. اور اگر نہیں کی تو اٹ ول بی اے ہیوج فالٹ جو ان پہ آئے گا. تو سر میں تو I can't tell you how worried I am. مطلب آج نا میں honestly میرا بہت ڈیٹیل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے 26ویں امینڈمنٹ کے متعلق بات کروں اور پاکستان کے اندر ہے، لیکن جب سے یہ ایک بات چلنی شروع ہو گئی ہے، میرے پاس سر ٹیوزڈے سے نا یہ خبریں آنی شروع ہوئی تھیں اور میں نے ان کو اگنور کیا. میں نے ان کو میں نے کہا، لوگوں سے میں نے سورسز مانگے، obviously کتراتے ہیں، کسی جرنل کا نام بھی مجھے دیا گیا. اچھا سر، یہ میں آپ کو جو ہے نا یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیسائفر کر لیا ہے نا نام، یہ ہے سر، یہ سب کو میں دکھانا چاہتا ہوں. یہ ہے سر، یہ جو پیمز کے ڈاکٹر ہیں نا جن کو بلیک آؤٹ کیا ہے، یہ پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین ہیں جی، اور ڈاکٹر ایم احسن کامران ہے. یہ سب کو پتا ہے سر، میں اسی کو ڈھونڈ رہا تھا اتنی دیر سے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے نا سر، یہ ان کی ہے، اور اس کو انہوں نے کھول کے اور اندر سے نام نکال دیا. اور یہ ہے سر، یہ وہ ڈاکٹر الطاف حسین جس نے یہ مبینہ طور پر. اب سر مجھے آپ یہ بتائیں، اگر میں، یہ میرے پاس پہلے تھی، مل نہیں رہی تھی، اگر میں ابھی 3-4 منٹ میں نے یہ نکال لی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں گوہر نے، سلمان اکرم راجہ نے، باقی جتنے ہیں، میں کسی کے اوپر ایلیگیشن نہیں لگا رہا ہوں اس لیے کہ آپ نے بھی بڑا منع کیا، بیکاز بات اب ایلیگیشن سے بہت آگے چلی گئی. اگر ان سب کو پتا ہے کہ یہ ان کے نام یہ ہیں ڈاکٹر الطاف حسین اور ڈاکٹر احسن کامران، تو انہوں نے پبلکلی، پتہ نہیں سر انہوں نے بات ان کی ہے نہیں کی ہے، کوئی پریس کانفرنس وکاس نے کی ہے، کوئی گوہر نے کوئی بات کی ہے کہ جی میں ڈاکٹر الطاف حسین سے جا کے ملا ہوں ذاتی طور پر، انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے، یا میں ڈاکٹر ایم احسن کا عمران کے ساتھ ملا ہوں؟ یہ ہے سر. میں I didn't know that. میں I'll accept my ignorance، کیونکہ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ نام جو ہے وہ ابھی تک بالکل ریویل نہیں کیے گئے. لیکن obviously آج کل کی دنیا میں چیزیں جو ہیں وہ بڑی نکل آتی ہیں. اور میں سر I'm totally with you. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ابھی تک یہ نہیں کیا، نہیں انہوں نے اپروچ کیا ان دونوں ڈاکٹرز کو، تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. سر یہ تو سب سے پہلا کام ہونا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے وہ پبلکلی یہ ڈاکٹر چاہے نہ آئیں سامنے، لیکن پرائیویٹلی تو یہ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ مل کے یہ بات کر سکتے ہیں، یا ڈاکٹر عاصم کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں اور ان کو رپورٹ دے سکتے ہیں کہ نورین سے بات کر سکتے ہیں، نورین جی خان سے. یس، ان سے بات کر سکتے ہیں. تو اگر یہ ان کی آئیڈینٹی آلریڈی ریویل ہو چکی ہے تو میں نہیں، آئی ڈونٹ نو کہ ان کو اپروچ ابھی تک کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. اور اگر نہیں کیا گیا تو میں اوپنلی کہوں گا سر بہت بڑی کوتاہی ہے یہ. they are the only witnesses right now. اور اگر ان وٹنسز کو بھی آپ جا کے اپروچ نہیں کرتے، ان سے نہیں پوچھتے، تو یو آر ناٹ ڈوئنگ یور جاب.
سر یہ گوہر نے جو ہے نا پریزنٹ کی، ٹھیک ہے نا سر، جب گوہر نے پریزنٹ کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گوہر کو نہ پتا ہو کہ یہ کون سے دو ڈاکٹر تھے؟ بالکل پتا آپ ہونا مان چاہیے سکتے ہیں سر، آپ مان سکتے ہیں کہ اس کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کے پاس آئی ہوگی اس طرح کالی ہوئی ہوئی؟ یہ تو نہیں ہے نا سر کہ اس کے پاس کالی ہوئی ہوئی آئی ہوگی، اس کو تو پتا ہے نا یہ دو ڈاکٹر کون تھے، بیکاز اس کو رپورٹ دی گئی ہے نا، تو پھر اس نے اپلوڈ کی ہے. تو یہ میں سر آپ کو اگر ایک بہت اگر سر خان صاحب کو کچھ ہوا تو آپ نے جو یہ بات کی ہے نا کہ اس کی ذمہ داری خیر عاصم منیر کے اوپر تو ہو ہی ہوگی، وہ تو سر ہے ہی ہے، وہ تو ہے، عاصم ملک پہ ہوگی، فوجیوں پر ہوگی، جنرل ہر فوجی پہ ہوگی، بیکاز اس فوج کی بندوق نے عاصم منیر کو طاقت دی ہے کہ وہ ساری جو یہ کھلواڑ کر رہا ہے کر لے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک جو ہم بات کر رہے ہیں اگر اس نے اس قسم کی کوئی حرکت کی. لیکن سر اس کے اندر جو یہ گوہر اور آپ کی پارٹی کے باقی جو لیڈر ہیں جنہوں نے بس کیا کہوں سر، میں تو سر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹو بی آنیسٹ ود یو، دیکھیں کہنے کی سر ضرورت نہیں ہے، یہ بڑے آبویس سی باتیں ہیں. یہ آج کل کی دنیا میں اتنی انفارمیشن لوگوں کو ہے اور اتنا لوگ اپ ٹو ڈیٹ ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ تو ایک سیدھا سا ہماری لیڈرشپ کے اوپر ایک یہ بڑا سوالیہ نشان اٹھے گا کہ آپ لوگوں نے اس کو فالو اپ کیوں نہیں کیا، اور ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ ہم نے فالو اپ کیا تھا، ہمیں یہ جواب ملا، ہمیں یہ کہا گیا یا نہیں کہا گیا، یا ہمیں اس کو ریویل کرنے سے منع کیا گیا، جو بھی ہے. سر یہ ساری چیزیں، لیکن اللہ کرے جی کہ دیکھیں لیٹس لک ایٹ دا پازیٹیو سائڈ آف لائف. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کہ ایوری تھنگ از فائن. خان صاحب ٹھیک ہے، ان لوگوں نے ان کا رابطہ بند کیا ہوا ہے، ان کا اپنی وجوہات ہیں ان لوگوں کی کس وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کی کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ قوم کو لوگوں تک پہنچے. اور I still have a very strong belief کہ پہلے سر اللہ سے دعا کرتے ہیں، fine. امید رکھتے ہیں کہ جی ایسی کوئی حرکت نہ ہوئی ہو، اور ہاں جی اگر یہ اپنی گناونی حرکت کرنا چاہتے ہیں 26ویں امینڈمنٹ پاس کرا کے اس کے بعد خان صاحب سے اگر رابطہ ہو جائے گا تو وہ وہی ایک خیر کی ہے. جنگ تو بہت لمبی چلنی. سر آج میں پروگرام زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، ہمیں بس تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ نے امریکہ جو آپ گئے تھے، سوری امریکہ گئے، واشنگٹن جو آپ گئے تھے، وہاں یہ کیا ہوا تھا نیشنل پریس کلب میں؟ سر ہم نے دیکھیں ایک ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو جتنا ہم یہاں پہ کام کرتے رہے ہیں، ہم نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں. صرف یہ پی ٹی آئی کا کام نہیں ہوتا، بہت سی اور لوکل آرگنائزیشنز ہیں پاکستانی امریکنز کی جو ہیں، جن میں فرسٹ سر یہ پاکستان میں گلوبل 1-2 کا آپ منٹ نام آپ کا دیکھیں. سنا دوں، آپ کا جی فرسٹ ضرور پارٹ سنا دو، پھر آپ یہ ضرور. مختلف آرگنائزیشنز کا بتا جی دیجیے گا. میں بیچ میں سے اقتصاد بتا رہا ہوں جو آپ نے 5-6 ڈیمانڈز مانگی ہیں. ہاں جی. جی ٹھیک ہے سر. One, we strongly condemn and will resist any illegal or unconstitutional steps in Pakistan. This is, I'm talking now on behalf of the overseas Pakistanis over here. Number two, we do not accept the current government as a democratically elected government since the overwhelming mandate of PTI, the Pakistan Tehreek-e-Insaf, was stolen. Pakistan Tehreek-e-Insaf remains as the majority party in Pakistan. We demand full access to Imran Khan through his personal physician, his legal representation, his attorneys, and his sister. Number four, we demand the immediate release of Imran Khan and his spouse, Bushra Bibi, his sisters, his nephew, his lawyer, Mr. Panjota, and all of the political prisoners that have been held without any cases. We will not accept any constitutional amendment brought forth by this unelected, incomplete Assembly and Senate. It will be considered an abrogation of the Constitution. Number six, we strongly support a mass movement and protest against this military regime with a civilian facade. We request the US administration to use its influence and economic might to stop undemocratic actions and human rights abuses being committed by the Pakistan government, and place sanctions and visa restrictions on those
committing these atrocities. And on top of the list of people committing these atrocities are the military personnel led by General Asim Munir. So these are some of the things that. अच्छा सर, आपने तो सारी बात कर दी, जी अब नतीजा क्या होगा इसका सर? सर देखें, ऑब्वियसली हम कोई लॉ इम्पोजिंग अथॉरिटी तो है नहीं है, हम तो सिर्फ अपनी जो प्रोटेस्ट है, अपना जो मौक़िफ़ है वही बयान कर सकते हैं, और अपनी जो पाकिस्तान की यहाँ पे हमारा डायस्पोरा है, जो लोग हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको डायरेक्शन दे सकते हैं कि जी ये हमारी डिमांड है, और ये हमारी डिमांड लेके आप अपने अपने लेजिस्लेटर के पास जाएं। और यही तकरीबन यही हमने जो नया लेटर जो भी इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है, जिस पे ऑलमोस्ट आई थिंक वी हैव क्लोज टू 45 सिग्नेचर्स नाउ, वो कांग्रेस के लीडर्स के सिग्नेचर हैं। होपफुली वो बढ़ जाएगा, अगले हमने 2-3 दिन और देने हैं उसको। उस खत का क्या मतन क्या है सर? सर ये जिसका मैंने कहा, ये बहुत सी ये डिमांड्स हैं, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इस दफ़ा जो हमने पहले अवॉइड की बहुत देर, उसको अब इस दफ़ा जो इंक्लूड किया गया है वो ये सैंक्शंस, एसेट फ्रीजिंग और आसिम मुनीर का नाम लेके हमने उस लेटर में डिमांड किया है कि इन लोगों के ऊपर ये सैंक्शंस जो हैं वो लगाई जाए। तो दैट इज अ स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम आवर प्रीवियस डिमांड्स। सर ये एक इससे जुड़ी हुई सवाल है, फर्स्ट पाक ग्लोबल या पाक पैक ने एंडोर्स किया है ट्रंप को वर्सेस कमला हैरिस, इसके मुतालिक कुछ बताएंगे, ये क्या वजह थी? सर मैं देखें, आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ पाक पैक, सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं। हम उनके साथ बिल्कुल मिलके डिफरेंट जो हमारे पहले एफर्ट्स हैं उनके साथ मिलके काम करते रहे हैं। देखिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल है उसको सपोर्ट करना या निगेट करना। देखिए मैं बिलोंग करता हूं टू और रिप्रेजेंट करता हूं एक फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी को, और हम नहीं चाहते कि एक फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसके अंदर दखल अंदाजी करे। मेरे अपनी राय है, मैं पर्सनली वोट भी दूंगा जिसको भी चाहूंगा और समझूंगा कि वो बेहतर है मेरे लिए, लेकिन मैं एज अ पार्टी ऑफिशियल मैं ये नहीं समझता कि हमारे लिए दुरुस्त है कि हम किसी एक पार्टी को एंडोर्स करें या ना करें। और यू नो इट्स आगे चलते हैं सर, we'll have to I have to end this very quickly because बहुत सीरियस सिचुएशन डेवलप हो रही है पाकिस्तान में। सेहत की तो बात कर ली खान साहब की, जो ये 26वीं अमेंडमेंट है इसको लाने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब एक सिर्फ क्लियर, बाकी तो सारे बैंड बाजे हैं सर, एक बस सिर्फ क्लियर उसके अंदर है कि किसी तरीके से मंसूर अली शाह जो है वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बने, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो एक 4th वर्जन आज ड्राफ्ट का आया है मेरे पास, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन के बजाय उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का नाम उनको दे दिया है। पहले उसके मिनिमम जो थे वो 3 जज बैठेंगे, अब 5 बैठेंगे, लेकिन तमाम वही जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास थी कॉन्स्टिट्यूशनल के आइन की को डिफाइन करने के लिए, उसकी तशरीह करने के लिए, सो मोटो लेने के लिए या हुकूमत को एडवाइस देने के लिए, वो सारी लेके इस बेंच को दे दी हैं। तो क्या देखते हैं आप, हो जाएगा सर? मैं टू बी ऑन हमारा मौक़िफ़ सर बड़ा क्लियर है। देखें आप देख रहे हैं कि हमारी मौलाना के साथ भी नेगोशिएशंस चल रही हैं, हमारी टीम की, उनके साथ मिलने भी गए, बातें भी की। देखें वो सारी की सारी कोशिश है इन अमेंडमेंट्स को रोकने के लिए। इनको किसी किस्म की, इनकी किसी शेप और फॉर्म में इनको हम सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे सेक्रेटरी जनाब सलमान अकरम राजा ने बड़ा क्लियरली ये मैसेज भी दे दिया हुआ है कि हम किसी तरह से किसी इन अमेंडमेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो किसी शेप और फॉर्म में आए। हमारी पूरी कोशिश है कि इसको रोका जाए। तो ये जो एफर्ट आप देख रहे हैं वो लोग उसको मिस इंटरप्रेट ना करें, ये ना सोचें कि हम कोई निगोशिएशन करके और कोई किस्म की अपनी किस्म की अमेंडमेंट जो है उसमें ऐड कर रहे हैं या कम करा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इन अमेंडमेंट्स को हम कंप्लीटली हर तरीके से रोकें और ये पास ना हो सकें। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, जो आज मीटिंग की खबर है कि अभी हामिद खान, सलमान अकरम राजा वगैरह जो हैं ये वहाँ फजल रहमान साहब के साथ घर में उनके
بیٹھے ہوئے ہیں, اسحاق ڈار بھی ہے اور نوید قمر بھی ہے. واٹس گوئنگ آن؟ سر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ٹیم بھی وہاں پہ اسی مقصد کے لیے بیٹھی ہے کہ مولانا کو کنونس کیا جائے کہ بھئی آپ اس کا شامل نہ ہوں, اس میں اس ساری امینڈمنٹ میں آپ اس کا حصہ مت بنے, کیونکہ اس کے بہت دور رسد اسائد ہوں گے, کانسیکوینسز ہوں گے اس امینڈمنٹ کے. اور میں کسی حد تک سمجھتا ہوں کہ مولانا انڈرسٹینڈز اٹ ویری ویل کہ یہ آج تو یہ امینڈمنٹ کر لیں گے اور کل کو یہی امینڈمنٹ, جس کو میں تو آرمی امینڈمنٹ کہہ رہا ہوں, کہ یہ آرمی امینڈمنٹ کل کو انہی کے, یہ ان پولیٹیشینز کے سر پہ جو ہے وہ ہتھوڑے کی طرح گرے گی آ کے. تو ٹھیک ہے سر آج اس کو یہاں ختم کرتے ہیں. Thank I you. have a lot of research to do, inquiry to do. بہت جی زبردست کام کر رہے ہیں آپ نے, نیشنل پریس کلب کی آپ کی تقریر میں نے سنی. پاکستان یہ جو فرسٹ پاک گلوبل ہے یہ بھی بڑا جی زبردست جی کام کر رہے ہیں, اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. امید یہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں, میں کہ ضرور دعا کریں, لیکن یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کو جو فریم ورک ہے وہ دے چکے ہیں قرآن مجید میں. لوگ جب میں قرآن کی بات کرتا ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کرتا ہوں, تو وہ ایک حقارت سے مجھے دیکھتے, میرے سے برتاؤ کرتے کہ نہیں اللہ میاں کو, خدا کو اس سے نکال دو, تم ادھر مدی کن چکروں میں ہو. میں نے کہا اگر تم لوگوں کو اتنا ہی نہیں پتا کہ یہ پوری ہر چیز کا ایک ایک جو ذرہ ہے, ایک ایک نقطہ اس کائنات کا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا, تو پھر ایکچولی سر جو لوگ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ نعوذ باللہ بلیو نہیں کرتے, قرآن پہ نہیں بلیو کرتے, they think they're superior to people who believe, کہ جو یہ لوگ بلیو کرتے ہیں یہ دقیانوسی ہیں, یہ عقل سے محروم ہیں, یہ تھوڑی سی انفیریئر ہیں, ہم سپیریئر ہیں. یہ کیسے کس قسم کے غیبی خدا میں ان کو ہے کہ پھر جی مریں گے تو جی وہ قیامت ہوگی, وہ جنت ہو جائے, ایسے بلکہ بالکل فراڈ یہ ٹائپ یہ لوگ ہیں. بس سر یہ ایک ہے نا سر, اس کا چلے اجازت چاہتے ہیں سر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو زمان میں رکھے, آپ کے اہل و عیال کو زمان, پاکستان کو زمان میں رکھے, پاکستان کی حقیقی ذاتی کی جنگ لڑنے والوں کو زمان میں رکھے. بہت دعا ہے کہ خان صاحب خیریت سے ہوں گے. خان صاحب کے اوپر کچھ ایسی چیز جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ خبریں غلط ہوں اور ہمیں فوراً پتہ چلے کہ خان صاحب صحت مند ہیں, خیریت سے ہیں, حیات ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قید میں ہیں, مصیبتوں میں, ان کی مشکل آسان کرے, اور جو جہاد میں, اس جہاد میں شہیدوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان جیتے گا انشاءاللہ, الہی آمین. السلام علیکم, خدا انشاءاللہ جی. تھینک یو سو مچ. اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گا دعا کیجئے, اپنے ملک کے لیے دعا کیجئے, خان صاحب کی صحت کے لیے دعا کیجئے, اور انشاءاللہ اچھے وقت کی دعا کیجئے پاکستان کے لیے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ سر. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.